ماہ ذی الحجہ شروع ہونے کو ہے، اب قربانی کی خریداری شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، قربانی کی خریداری کرتے وقت ایک بات ذہن میں رکھے کہ نہ ہم کو خوب زیادہ فراوانی دکھانی ہے، نہ ہم بالکل کنجوسی دکھائیں، بلکہ اسلام درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف نام کے خاطر لاکھوں کے جانور لے آتے ہیں اور ان کا نام ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا نام کوئی کام نہیں آنے والا۔ اللہ کے حضور میں صرف اور صرف آپ کے دل کے اندر کے تقوی ہی پہنچے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ سارے اعمال کے دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ جب قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے گا تو سوال ہوگا، تم نے قربانی کیے تھے؟ جی ہاں، میں نے قربانی کیا تھا، میں نے آپ کے راستے میں جانور قربان کیے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا اور لوگوں نے دیکھا اور خوب نام لیا، دور دور تک تمہارے واہ واہی ہوئی اور فرشتے اس پر گواہ بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو فرشتے کسی کو زبان کے بل، کسی کو گردن پکڑ کر لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں یہاں ایک بات اور جوڑ دوں کہ بہت سے لوگ جانور کے اوپر صرف اللہ نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہونے کی وجہ سے لاکھوں کا جانور خرید لیتے ہیں۔ یہ بھی دکھاوا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے گھروں کے بہت دور دور سے لوگ آئیں گے اور سیلفیاں لیں گے، فوٹوز کھینچیں گے اور نام ان کا دور دور تک جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ یقین مانیے، اس نام کے لکھا ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دکھاوے والی کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ آپ کا تقوی کتنا ہے۔ آپ ان جانوروں کو اہمیت دینا بھول جائیے، چھوڑ دیجیے، کوئی اہمیت کی بات نہیں، کیونکہ اسلام ان سب چیزوں پر بلیو ہی نہیں کرتا۔ ہم فوٹوز پر ایمان نہیں رکھتے۔ غیروں جیسے حال ہو گیا آج ہمارا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ نہ تمہارا گوشت اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کے تقوی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو نیت کو درست کریے، اس کے اندر تقوی بھریے، دل کے اندر کی گندگی کو باہر پھینکیے، دکھاوے سے باز آ جائیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ ہمارے دلوں میں خلوص بھر دے۔ اور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف سستا جانور لینے کے چکر میں غلط جانور اٹھا لاتے ہیں، بیمار لے آتے ہیں، لنگڑے لے آتے ہیں، کان کٹے لے آتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں، جائز نہیں۔ جانور لینے جائیے تو دیکھیے، پرکھیے کہ کہیں لاغر تو نہیں، بیمار تو نہیں، وہ لنگڑا کے تو نہیں چل رہا۔ کیونکہ جب آپ دنیا کے اندر کسی شو روم میں چلے جاتے ہیں، صحیح سے دیکھتے ہیں، اوپر سے، نیچے سے، اندر سے، کہ کوئی چیز یہاں اندر ٹوٹا تو نہیں، اس کی سیٹ صحیح ہے، ہیڈ لائٹ صحیح ہے، اس کے تمام شیشے صحیح ہے۔ جب آپ دیکھ بھال لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اسکریچ بھی پسند نہیں فرماتے، تو اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے کو کیسے آپ برداشت کر لیتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اور اس کو آپ لے آ رہے ہیں؟ یقین مانیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھی سے اچھی چیز قربان کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اللہ کی خوشنودی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز، اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ میرے بھائی، قربانی کریے، بالکل کریے، اور کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں ہم دکھاوا تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم کنجوسی تو نہیں کر رہے ہیں۔ نہ اللہ کو کنجوسی پسند ہے، نہ اللہ کو فضول خرچی پسند ہے۔ اللہ کو تو صرف اور صرف درمیانی راستے جو درمیان میں رہتا ہے، نہ خوب فضول خرچی کرنا ہے، نہ خوب کنجوسی کرنا ہے، بلکہ جو آسانی کے ساتھ، دل کے سکون کے ساتھ جو قربان ہو جائے وہ اللہ کو قبول ہے۔ تو انشاءاللہ اس قربانی میں اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے اور اسی حساب سے، اپنے وسعت کے حساب سے جانور لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔